بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله تعالى طالبا رواہ احمد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ پھر محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا کہ اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جب انسان کوئی بھی بات کرتا ہے، کوئی بھی کلام کرتا ہے، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہر کام کا اثر ہے، اسی طرح سے ہر کلام کا بھی اثر ہے، ہر عمل کا اثر ہے۔ جب انسان کسی کے سامنے کوئی اچھی بات کرتا ہے تو سامنے والے کے چہرے سے اور اس کے تاثر سے یہ بات معلوم چل جاتی ہے کہ اس کو یہ بات اچھی لگی ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ کوئی بری بات کرتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے یا کوئی سخت کلامی کرتا ہے، تو اس سے بھی اس سامنے والے کو یہ معلوم چل جاتا ہے کہ اس کو میری بات ناگوار لگی ہے، اچھی نہیں لگی۔ اسی طرح سے جب انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، جس کا اثر پوری کی پوری کائنات پر ہوتا ہے۔ اس گناہوں کا سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے کہ اس شخص نے جس نے گناہ کیا، یہ اپنے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ گناہوں کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا اثر گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا نقصان گناہ کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن یعنی شیطان کو راضی کرتا ہے، شیطان کو خوش کرتا ہے۔ اور چوتھا نقصان اس گناہ کا کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں نقصان اس گناہ کا کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص خود اپنی نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اور چھٹا نقصان میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری مخلوق کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ پوری مخلوق کے ساتھ کس طرح سے ظلم اور زیادتی کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، کہ یہ جو زمین اور آسمان کے اندر تمہیں فساد نظر آتا ہے، یہ سب کا سب تمہارے اپنے اعمال کا کیا دھرا ہے۔ چاہے یہ فساد سمندر کے اندر ہے، وہ بھی تمہارے اعمال کے بسبب ہے، اور چاہے یہ فساد خشکی کے اوپر ہے، یہ بھی تمہارے اعمال کے بسبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ جب اللہ پاک کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے تو یہ کائنات کے اندر بگاڑ کا پیدا ہو جانا یہ ضرور بھی ضرور ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کے بسبب ہے۔ جب انسان اپنے خالق کو راضی کر کے چلتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم کیا اس کو اسی طرح سے بجا لاتا ہے، اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روکا ہے اس سے رک جاتا ہے، تو یہ کائنات ٹھیک ٹھیک چلتی ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے تمام احکام کو پورا کرتا ہے تو باقی مخلوق اس کے تابع ہو کر چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان، میں نے جو تجھے پیدا کیا وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ باقی کائنات ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ کائنات کی باقی چیزوں کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ تو تمہاری اطاعت میں لگی رہیں،
اور تو اس اطاعت سے باغی ہو جاتا ہے جس کو اللہ تبارک والا نے جس وجہ سے تجھے پیدا کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کائنات کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کے بسبب ہوتا ہے۔ وہ فساد کس طرح سے آتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر کے اندر، سمندر کے اندر جو فساد آتا ہے وہ بعض اوقات سمندری طوفان آیا کرتے ہیں، سیلاب کے بڑے بڑے ریلے آتے ہیں جس سے کائنات درم برم ہو جاتی ہے، کائنات کا تمام نظام ختم ہو جاتا ہے۔ اس فساد کی وجہ سے دوسری مخلوق پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر جو ہوائیں چلتی ہیں وہ ہوائیں موافق نہیں چلتی بلکہ سمندر کے مخالف چلنا شروع ہو جاتی ہیں جس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ اور خشکی کے اوپر جو فساد ہے وہ فساد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آسمان پر سے وقت پر بارشیں نہیں ہوتی، نباتات اور غلہ بانی زمین سے زراعت نہیں نکلتی، زمین سے سبزی نہیں اگتی، زمین پھل اور غلہ نہیں دیتی ہے، زمین کے اوپر طرح طرح کے فسادات شروع ہو جاتے ہیں، قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے، ہر ایک شخص دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ خشکی کا فساد ہے۔ اور فرمایا کہ تم باقی مخلوق کے ساتھ کس طرح سے ظلم کر رہے ہو؟ وہ ظلم انسان اس طرح سے باقی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے کہ اس ایک شخص کے گناہ کے بسبب جس کی وجہ سے سمندر میں یا خشکی میں عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو وہ تمام کائنات کے اوپر آتا ہے۔ سمندر کے اندر، اس کے اندر جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات پیدا کیے ان سب پر یہ عذاب آتا ہے۔ خشکی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا وہ ان سب کے اوپر یہ عذاب آتا ہے۔ سمندر کے اندر مچھلی ہو، مگرمچھ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے وہ سب اس عذاب کی لپیٹ میں آتی ہیں۔ خشکی کے اوپر چونٹی سے لے کر جتنی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی وہ سب اس لپیٹ میں آ جاتی ہیں۔ جب وہ باقی مخلوق اس لپیٹ کے اندر آتی ہے تو وہ پھر اس انسان کے لیے بد دعا کرتی ہے جس نے یہ گناہ کیا ہو۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ تو وہ 6 گناہ تھے جو میں نے آپ کے گناہوں کے نقصان تھے جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے۔ اس کے علاوہ مفسرین نے بہت سارے گناہوں کے نقصانات لکھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بڑے اور چھوٹے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رب کائنات، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہمیں اپنی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ تمام نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کی رضامندی کا سبب ہوں۔ اللہ ہر اس کام سے، ہر اس جملے سے ہمیں محفوظ فرمائیے جو تیری ناراضگی کا سبب ہو۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔